ہاں، اردو تقریر سننے کے لیے پوری دنیا کے 20-25 ممالک سے محبین بہت زیادہ مشتاق رہتے ہیں، بلکہ بے چین رہتے ہیں، بلکہ بے چینی کے آگ میں ظالم لوگ جلتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور مجھ پر میرے شیخ کی برکت سے فضل خاص ہے، جبکہ اس زبان میں بات کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ، مجھے بھی بہت لطف و لذت اور بہت خوشی الحمدللہ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ میرے شیخ نے ہمیں محبت کا درس جو دیا تو اردو اور فارسی زبان میں دیا ہے، اردو فارسی زبان میں دیا ہے، بات سمجھ میں آئی۔ اور مولانا رومی رحم اللہ نے، شمس الدین تبریزی رحم اللہ نے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درس دیا وہ پورا فارسی زبان میں دیا ہے۔ مثنوی شریف کیا ہے؟ درس عشق الہی ہے بزبان فارسی، درس عشق الہی بزبان فارسی یہ ہے۔ اب مثنوی کو چھوڑ دو گے، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کو بھی چھوڑ دو گے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، سن لو میرے دوست علماء اکرام، اگر حق طلب ہو اور اکابر کے ماننے والوں تو سن لو یہ سب باتیں۔ کسی کو ہمت ہے ان اکابر کی باتوں سے ٹکرانے کی؟ اگر وہ طالب حق ہے، اگر وہ صراط مستقیم پر ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ حجت الاسلام فرماتے تھے 3 کتابیں الویلی ہیں، 3 کتابیں الویلی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ پوری امت ان 3 کتابوں کے محتاج ہے کہ بالکل عام ہو پوری دنیا میں یہ 3 کتابوں کی باتیں، اس کی تعلیم، اس کی تعلیمات ہے نا گھر گھر تک پہنچے۔ 3 کتابیں الویلی ہیں، ہے نا۔ دین کے لیے یہ 3 کتابوں کی بہت ضرورت ہے، ایسی کہ ہر انسان اس سے استفادہ کرے، ہر انسان اس سے دین سیکھے، ہے نا۔ تو 3 کتاب الویلی ہے، کیا کیا ہے؟ قرآن شریف، بخاری شریف، مثنوی شریف۔ اب لڑو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ، جس کو ہمت ہو، جس مفتی صاحب کو ہمت ہو، جس شیخ وقت کو ہمت ہو، جس فقیہ الامت کو ہمت ہو، جس مجدد دوران کو ہمت ہو، ہے نا، لڑو مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ جا کے، اور لڑ کے اس سے ٹکرا کے پھر ہلاک ہو جاؤ۔ اور کیا ہوگا؟ کسی عارف حق سے، ہے نا، اگر ٹکراتا ہے آدمی اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اپنے کو برباد کرتا ہے، اپنے کو بربادی کے راستے پر وہ لے جاتا ہے۔ حکیم الامت نور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میں صاحب فتوا ہوں، لیکن جس کو اللہ کا نام لیتے ہوئے دیکھتا ہوں تو کسی اللہ کے نام لینے والے پر میں فتوا نہیں لگاتا، ڈرتا ہوں کہ ظالم اللہ کا نام لیتا ہے۔ اتنا ادب تھا ان اکابر میں، اللہ کے نام لینے والوں کے ساتھ اتنا ادب تھا۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ادب کہاں چلا گیا؟ شاہ صاحب بن گئے ہم سب لوگ، ہے نا۔ مولانا جلال الدین رومی رحم اللہ نے سکھایا، اللہ سے ادب کی توفیق مانگو، از خدا جوہم توفیق ادب، بے ادب محروم مند از فضل رب۔ اے اللہ آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ابلیس کو سب کچھ حاصل تھا، علم بھی تھا، فضل بھی تھا، عبادت بھی تھی، سب کچھ تھا، ہے نا، اور بڑی فوقیت بھی حاصل تھی، لیکن بے ادب تھا، پھر ہلاک ہو گیا۔ ایک دفعہ اس نے بے ادبی کی گستاخی کی اور ہلاک ہو گیا ابلیس، ہے نا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں کرو، اس نے کہا کہ کیوں کرے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں کرو، اس نے کہا کہ کیوں کرے، ہے نا۔ اس نے کیوں لگایا؟ بے ادبی کی گستاخی کی، اس کیوں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اکابر دین کے ساتھ، عارفین کے ساتھ جو ہے پھر کیوں نہیں چلتا، وہاں ہر کیوں کو ختم کر دو، سر جھکا دو۔